تو میں آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خاص اللہ کی عبادت کرو، خالص، صرف اور صرف، خالص یعنی صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ فرض ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ یہ ہے اسلام، یہ دین اسلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ یہ اسلام ہے۔ جیسے کہ اسلام کی بنیاد جسے ہم کہتے ہیں کہ 5 ستون ہے نا، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو ایک انسان، ایک شخص جو مسلمان ہے، اس کو مسلمان ہونے کے لیے ان باتوں کا لانا، ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تب وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تب وہ کیا ہوگا؟ اسلام میں داخل ہوگا، یعنی مسلمان ہے، مسلمان ہو گیا۔ کب مسلمان ہوا؟ جب اس نے ان باتوں کو مانا۔ اگر ان میں سے ایک بھی بات کا اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا فلاں چیز کو، یا میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، یا میں حج کو نہیں مانتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یا ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، بعض لوگ شرکیہ جملے کہتے ہیں، یا لوگوں سے دنیا میں لوگوں سے اتنے زیادہ اللہ رب العزت کہ اس کو تو خدا مانتے ہی ہیں، لیکن لوگوں کو دنیا میں اتنا زیادہ مان لیتے ہیں کہ وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلام ہے۔ اب مومن کون ہے؟ تو مجھے استاذہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے اکثر۔ استاذہ کہتی ہیں کہ ایک انسان کو یہ کہنا، ایک انسان کا کہ میں مومن ہوں، یہ کہنا کا بہت دل گردے کا کام ہے، دل جگر کا کام ہے، اور یہ کہنا، اس کا دعویٰ کرنا، مومن ہونے کا دعویٰ کرنا، اس سے بھی بڑا جو ہے دل گردے کا کام ہے۔ یعنی دیکھو، میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں نے اسلام قبول کیا، لیکن ایمان لانا، ہم ایمان یعنی مومن بننے کی محنت کر سکتے ہیں۔ اسلام تو ہم نے قبول کیا، لیکن ایمان یعنی مومن بننا، آمنت باللہ، اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر اعتماد رکھنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا کہ صرف وہ، صرف وہ، صرف وہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ایمان اللہ پر لانا کہ اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، یعنی ایسا اللہ پر بھروسہ ہو۔ جیسے ہم بارہا سنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، ہے نا، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کیا ایمان تھا؟ ہر زمانے میں اللہ والوں نے اپنے ایمان کا امتحان دیا اور پاس بھی ہوئے۔ تو ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں ایک مسلمان کے لیے عائد کی ہیں، ان تمام باتوں پر ایمان لانا، ان تمام باتوں کو قبول کرنا، مومن ہے۔ ایمان لایا، اسلام مانا اس نے کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ نماز فرض ہے، ہاں میں مانتی ہوں روزہ فرض ہے، ہاں میں مانتی ہوں زکوٰۃ فرض ہے، یہ مسلمان ہوا۔ لیکن ان پر عمل کرنا، ان جتنے بھی شرائط اللہ نے بیان کی ہیں، ان پر عمل کرنا، ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے ثبوت دینا، ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنا، ایک ہوتا ہے ثبوت دینا۔ تو جس نے ثبوت دیا وہ مومن ہے۔ جیسے صحابہ نے، اذان ہو رہی ہے، ہاتھ میں ترازو ہے اور اذان کی آواز کان میں پڑی تو ترازو ویسی کی ویسی چھوڑا اور فوراً مسجد کی طرف چلے گئے۔ یہ مومن تھے، ثبوت دیا نا اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صحابہ تھے، ایسے پکے صحابہ۔ تو میں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے،
پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی اسلام قبول کیا ہے، ہماری والدہ مسلمان تھی، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، الحمدللہ بفضل اللہ تعالی، لیکن اس مسلمان ہونے پر ثبوت دینا یہ مومن ہے۔ جیسے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا، سمجھ رہے، بری چیزوں سے اپنے آنکھوں کو بچانا، اس کے علاوہ اللہ کا احساس کا دن بھر 24 گھنٹے کا ہونا، یہی تو مومن ہے، جسے ہر پل ہر لمحہ اللہ کا احساس ہو، جیسے صحابہ تھے، دن بھر گھوڑے کی پیٹھ پر، رات میں مصلے پہ ہوتے تھے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ وہ کیسے مومن تھے، ان کا ایمان کیسا تھا؟ آمنت باللہ، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، تو وہ ایمان ہے، وہ مومن ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ مومن ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، عرض کیا کہ ایمان کی سلامتی کی کیا علامت ہے کہ میں اپنے ایمان کو سلامت رکھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے تو سمجھو کہ تم پکے مومن ہو۔ تو پھر اس شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹکے، یعنی ما حاک فی صدرک، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹکے، یعنی تمہیں تردد پیدا ہو، تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے اور پھر تم اس کو چھوڑ دو۔ تو ایمان کی علامت سمجھ رہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی علامت یہ ایمان ہے۔ ایمان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ ایمان کا معنی جو ہے وہ امن دینا، اعتماد کرنا، کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر پر یقین ہونا، یہ ایمان ہے ساتھیوں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایمان کا اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں شرعی روح سے، شرعی نگاہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو بات قطعی طور پر جو ثابت ہے اللہ کے نبی سے، اسے دل اور جان سے مان لینا، یہ ایمان کی تعریف ہے، سمجھ رہے؟ یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو صادق اور مصدق سمجھیں کہ بے شک میرے نبی سچے ہیں، اور ہمارے نبی کی رسالت پر دل سے یقین کرنا، یہ ایمان ہے، دل سے ماننا، تو یہ ایمان ہے، سمجھ رہے؟ یہ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پکا یقین، پکا اعتماد ہمیں ہو، یہ ایمان ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو بھی ہمیں بتایا وہ دل سے ہم قبول کریں، زبان سے اس کا اقرار کریں، دل بھی قبول کرے، زبان بھی قبول کرے، تو پھر ہم مسلمان ہو گئے، پھر ہم پر احکامات جاری ہو گئے، سمجھ رہے؟ یعنی تصدیق باللسان، تصدیق بالقلب، اور زبان سے بھی اقرار کرنا، اقرار باللسان، یہ علامت ہے ایمان کی، کیونکہ زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ تو ہم یہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص گونگا ہے یا اس سے کلمہ کہلایا گیا یا پھر زبان سے اس نے اقرار کرنے کی اسے مہلت نہیں ملی، لیکن اس کے دل میں تصدیق موجود تھی، تو اس صورت میں زبانی اقرار کی ضرورت نہیں ہوگی، سمجھ رہے؟ یعنی اب وہ مسلمان ہو گیا، دل نے اس کا اقرار کیا۔ تو ایمانی تقاضا یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ دل سے اللہ پر ایمان لائے، ہمیں اپنی نیکی اچھی لگے اور برائی بری بھی لگے، اور گناہ جو دل میں بات کھٹکے کہ یہ گناہ ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اب دیکھیں کتنی ساری باتیں ہمارے دل میں کھٹکتی ہے، ہر انسان کے دل میں ایک اچھا فیس ہوتا ہے، ایک برا فیس ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں ایک اچھا فیس ہوتا ہے، ایک برا فیس ہوتا ہے۔ اچھا فیس جو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہمارا نفس، ہماری جو ہے نا روح گوارا نہیں کر رہی تھی، ہم کہتے ہیں نا ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا تھا اس بات کو، تو یہ جو ہے نا دل میں ہماری جو روح ہے وہ ہمیں بار بار دستک دیتی کہ غلط ہے، نہیں کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان نے موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھا یا کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے اور اس کا دل بار بار اس کو ٹھوکے دیتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اور فوراً وہ رک جائے تو سمجھ جائے کہ وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ لیکن نہ رکے تو
یعنی اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ ہی کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے شادی کرائی، تو اس نے یقیناً اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اب یہ جو کچھ حدیثیں ہمارے سامنے بار بار آتی ہیں ایمان کے درجوں میں کہ یہ ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ کوالٹی مومن میں ہونی چاہیے، تو دیکھیں ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے روکتے ہیں. اب دیکھو بسا اوقات ہمارا دل دکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں کو نہیں دیں گے. اب آپ کو اس میں اللہ کے لیے ہم نے نیت کی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں ہمارے نفس کا دخل ہے نا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جنگ احد میں غالباً ایک پہلوان ان کے سامنے آیا اور انہوں نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس پہلوان نے غصے میں ان پر تھوک دیا. قریب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کو قتل کر دیتے، اس کی گردن کاٹ دیتے، لیکن جیسے ہی اس نے تھوکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا. تو کہا کہ کیوں ایسا کیا؟ تو کہا کہ اس لیے ایسا کیا کہ اب تک میں مار رہا تھا تو اللہ کے لیے مار رہا تھا، لیکن اب میں مارنے لگا تھا تو مجھے غصہ اور جلال آ گیا تھا، اس نے مجھ پر تھوکا تو میں اس کو مار دیتا، تو اس میں میرا بھی دخل آ جاتا نا، میرے دل کا، میرے نفس کا دخل آتا. تو ایمان کیا ہے؟ دیا تو اللہ کے لیے، لیا تو اللہ کے لیے، محبت بھی کی تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کی تو اللہ کے لیے. جیسے وہ صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ کنکر سے کھیل رہا تھا، مار رہا تھا کنکر پھینک پھینک کے، تو انہوں نے کہا بیٹا کنکر سے مت مارو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے اس سے آگ بھی پھوٹ سکتی ہے، دانت بھی ٹوٹ سکتا ہے، ناک بھی ٹوٹ سکتی ہے، تو اس طرح سے کنکر پتھر سے نہیں کھیلنا چاہیے، مار مار کے کھیلتا ہے نا انسان. تو اس نے تھوڑی دیر بعد پھر وہی کرنے لگا، رکا نہیں. تو ان کے والد کو غصہ آئی اور انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ خدا کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کہ میں نے تجھے کہا میرے نبی نے منع کیا، اس کے بعد بھی تو نے بات نہیں سنا. تو یہ ان کا ایمان تھا. سمجھ رہے؟ اب یہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کیوں نہیں کی؟ کیوں قسم خالی بات نہیں کروں گا؟ ایمان سمجھ رہے؟ یعنی اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کہ یہ میرے نبی نے منع کیا اور تو نہیں رکا. اس کے علاوہ مومن کون؟ روایت میں آتا ہے، کنز الاعمال کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں، دیکھو کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، ہم اپنے ایمان کو جانچیں. اسلام تو سمجھ میں آ گیا نا، جس نے اقرار کرا وہ مومن، لیکن جو ان تمام باتوں پر آ جائے وہ اسلام، جس نے اسلام دین کی باتوں پر عمل کیا، قبول کیا، وہ اسلام لایا. اب مومن کون ہوا؟ جن کے اندر یہ صفات ہے جو آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے نا، جو اللہ کے نبی نے بتائی، جو حدیث سے ہے، جو قرآن سے ہے، کہ 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائے اس کا ثواب اور بدلہ اللہ کے یہاں واجب ہے اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اب ہم چیک کریں، دیکھو ہمارا ایمان مکمل ہوا، 3 خوبیاں جس کے اندر ہے اس کا ایمان مکمل ہو گیا. کہا پہلی کیا؟ اچھے اخلاق، جن کے ساتھ لوگوں میں وہ زندگی گزارے. اب ہم چیک کریں ہمارے اچھے اخلاق ہیں. آپ کو آپ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اچھے اخلاق آپ کی ساس کے ساتھ، ہاں آپ کے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے؟ چیک کریں، جلدی جلدی دیکھیں. اچھا گھر والوں کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے دیورانی ہیں، جٹھانی ہے، چچی ہے، پھوپھی ہیں جن سے دل دکھا ہے، یا پڑوسی ہے جس نے ہمارا دل دکھایا ہے، تو ہمارا بھی ان کے ساتھ پھر روڈ رویہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ تو چیک کریں ایمان بھی مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس میں پائی جائیں اللہ اس کا ثواب اور بدلہ اللہ کے ہاں واجب ہو گیا. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے، اور کہا ایمان بھی مکمل ہو گیا. اور اللہ کے نبی کی باتیں کیا 100% سچی ہے. سمجھ رہے؟ تو پہلی جو پوائنٹ کی بات اللہ کے نبی نے کی ہے وہ یہی کہی کہ اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزاریں. دوسرا پوائنٹ، ایسا تقوی جو اس کو گناہ سے بچا سکے. اللہ اکبر. یعنی تقوی یعنی اللہ کا ڈر، ایسا اللہ کا ڈر ہو کہ پھر گناہ سے اس کا دل رک جائے. سمجھ رہے؟ اس کا دل گناہ کرنے سے رک جائے. پھر وہ غیر محرم کو دیکھنا ہو، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھنا ہو، سمجھ رہے، یا پھر فرائض کا چھوڑنا ہو، سمجھ رہے، بد اخلاقی ہو، پھر وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، شوہر کے ساتھ ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ ہو، یعنی ہر وہ گناہ جو حقوق العباد بھی ہو، حقوق اللہ بھی ہو، یہ تمام سے انسان روکے. تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا ڈر. اللہ کی ڈر کی وجہ سے بندہ اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لے. اب چیک کریں ہے ہمارے اندر؟
تو پھر ہمارا ایمان مکمل ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے کہی، ایسا بردبار اور تحمل مزاجی، برداشت کرنے کی ایسی قوت ہو، صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے، ایسا صبر ہو، ایسی متحمل مزاجی ہو، تحمل مزاجی ہو کہ اگر نادان آدمی ہے جو سمجھدار نہیں ہے اور نادانی کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نادانی سے نہ پیش آئے، سمجھ لیا، اس کے ساتھ نادانی کر کے وہ بھی غلط کام نہ کر بیٹھے، تو ایسا اس کے اندر تحمل مزاجی ہو، بردباری ہو، یعنی لوگوں کی باتوں کو نبھانا، برداشت کرنا، اس کے علاوہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، روکنا، صبر، تو یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ دیکھو یہ کوالٹی ہوئی تو کہا اللہ کے نبی نے ایمان کو کیا کیا، مکمل کر لیا، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ تو یہ بھی کہا اللہ کے نبی نے، حیا، دیکھنے میں حیا، بولنے میں حیا، تو ہم چیک کرتے جائیں۔ پھر ایک حدیث تو اتنی پیاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، اور جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا، اللہ فرماتے ہیں، جس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی ایمان کی حلاوت کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کب اس انسان کو، اور وہ حلاوت واللہ ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو، اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے نا، یعنی اس کا جی چاہ رہا ہے غلاظت کو دیکھے، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرے، غیر مرد کو دیکھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی نگاہوں کو بچا لیا اور نگاہوں کو نہیں اٹھایا، تو کیا کہا، ایسا ایمان اللہ دیں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ بہت خوبصورت حدیث یہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں ویسا۔ اب سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟